السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں مشق کن پارٹ 4۔ اور میں سلیحہ ہوں، ان کی بیٹی۔ وہ کبیر صاحب کے گال کو چومتی مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ اس محبت کے والہانہ انداز پر کبیر صاحب کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، جبکہ انزا کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ اسے کچھ جتانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ویسے اب تو ہم بھی سسٹرز ہیں، وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتی ہوئی گویا ہوئی۔ سوتیلی بہن، بشریٰ بیگم نے اپنی نشست سے جواب دیا۔ ایک باپ کی اولاد کب سے سوتیلی ہونے لگی؟ اور ویسے بھی یہی دو تو میری کل کائنات ہے۔ وہ ایک بازو انزا کے گرد مائل کرتے اسے بھی اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولے۔ باری باری ان دونوں کی پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر پرجوش انداز میں بولے، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، میں ابھی کھانا لگواتی ہوں۔ ان کی بیگم شاید کچن کی جانب بڑھ گئی۔ انزا بیٹا، تم کچھ کھاؤ گی یا آرام کرو گی؟ نہیں، میں فی الحال تو آرام کرنا چاہوں گی، کافی تھک گئی ہوں، ان سے معذرت کرتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی پاکستان اور نیدرلینڈ کے وقت میں فرق تھا اور اس کا دماغ ابھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ ہاں بالکل، تم جاؤ آرام کرو، چلو میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ سلیحہ پرجوش سی اس کی جانب بڑھی اور اس کی بازو میں اپنا بازو ڈالے ایک جانب کھینچنے لگی۔ کبیر صاحب کے چہرے پہ ان دونوں کو یوں دیکھ اطمینان پھیل گیا۔ وہ کمرے سے اوپر پہنچی تو اس کی سجاوٹ دیکھ کر انزا کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ کسی جگہ کی شہزادی کا کمرہ لگ رہا تھا۔ وسیع کمرے کے وسط میں جہازی سائز بیڈ موجود تھا، جس پر پرپل کلر کی بیڈ شیٹ بچھی تھی، قالین ایسا کہ پاؤں اس میں دھنستے جاتے۔ ایک جانب قد آور آئینہ جو کہ ڈریسنگ روم کے دروازے کی طرح کام کر رہا تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ خوبصورت دیوان رکھا گیا تھا، جبکہ ایک دیوار کی جگہ کھڑکی تھی جو شاید گیلری میں کھلتی تھی۔ چھت پہ فانوس لٹک رہا تھا، بیڈ کے مخالف سمت پہ LED چسپا ہوا تھا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اتنی آسائش بھری زندگی کی عادت نہیں۔ سلیحہ بیڈ پہ بیٹھی اس کی جانب بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ ابھی بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کمرے کی ہر چیز امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ہی پاپا کو تمہارے آنے کا معلوم ہوا، انہوں نے ہر ایک چیز خود پسند کی اور اس کمرے میں لا کر سجا دی۔ وہ مخملی چادر پہ ہاتھ پھیرتی ہوئی انزا کو بتا رہی تھی، جبکہ انزا کو اس کی آواز میں حسد کی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہاں کسی کے لیے مسئلے کھڑا کرنا نہیں چاہتی۔ تم نہیں کر سکتی کیونکہ تم یہاں آج آئی ہو اور شاید کل یہاں نہ ہو، لیکن ہم ہمیشہ سے ہیں یہاں اور یہیں رہیں گے۔ وہ اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، شاید میری آمد تمہیں اچھی نہیں لگی؟ وہ سینے پہ بازو باندھتے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی کہنے لگی، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تم میری بہن ہو اور مجھے امید ہے جیسے ہی ہم ایک دوسرے کو جاننے لگیں گے، ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگیں گے۔ وہ اب پھر سے پہلے کی طرح پرجوش دکھائی دیتی تھی۔ اوہ، میں تمہارے آرام میں حائل ہو رہی ہوں، مجھے معاف کرنا۔ تمہارا سامان ضرور وارڈروب میں ہوگا، میں اب چلتی ہوں، ڈنر پر ملیں گے۔ وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی اس کے کمرے سے غائب ہو چکی تھی، جبکہ انسا یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا کون سا پہلو حقیقت پہ مبنی تھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پہ سیریلیک کے ڈبے سے اپنے پیالے میں سیریل ڈال رہی تھی جب کبیر صاحب تیار ہو کر اس کی جانب بڑھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی جلدی جاگنے کی عادی ہو، یہ اگلے دن صبح کی بات ہے۔ وہ اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، میں ہمیشہ جلدی جاگ جاتی ہوں اور پھر اکثر فارم پر آنٹ اور سنڈی کی مدد کرتی تھی۔ ہاں، تمہاری آنٹ؟ ان کے لہجے میں ایک تناؤ سا در آیا تھا جو انزا کو مایوب گزرا۔ آپ کو ان کا نام سن کر اچھا نہیں لگا؟ وہ اپنا ہاتھ وہیں روک کر استفسار کرتی رہی۔ کیا کہا جا سکتا ہے، اس نے مجھے تم سے دور کرنا چاہا۔ وہ کرسی کھینچ کر اس پہ بیٹھتے ہوئے کہنے لگے، شاید اگر آپ موم کا ساتھ دیتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ سلائس پر بٹر لگاتے ان کے ہاتھ وہیں تھم گئے اور وہ انزا کا چہرہ تکنے لگے۔ اگر تمہیں میری بات سے دکھ پہنچا تو میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ انزا بظاہری طور پہ لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی اور پھر اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کبیر صاحب بھی نظریں بچا کر اسے دیکھتے ہوئے ناشتہ کرنے لگے۔ کبیر صاحب، آپ نے مجھے پھر نہیں جگایا؟ بشریٰ بیگم بھی کرسی کھینچ کر براجمان ہوتی ہوئی بولی۔ بیگم صاحبہ، آپ کیا لیں گی؟ ملازمہ انہیں دیکھتے ہی ان کی جانب لپکی۔ بھئی میں نے کیا لینا ہے، بس فریش جوس لے آؤ اور 2 بوائل انڈے، بس۔ بشریٰ بیگم مغروریت سے بولی تو انزا سر جھٹک کر رہ گئی۔ کتنے ناشکرے تھے وہ لوگ، اور اتنے ملازمین رکھنے کا مقصد وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی، جبکہ وہ جہاں سے تھی وہاں ہر شخص اپنا کام خود کرنے کو ترجیح دیتا تھا اور یہاں ناشتے کے لیے بھی سب دوسروں کے محتاج تھے۔
اچھا سنو، مجھے ناشتہ دے کر سلیحہ کو بھی جگہ دینا، آج رات کی بھی تیاریاں کرنی ہیں، اسے جو پہننا ہے جا کر لے آئے، بعد میں تنگ کرے گی۔ جی بیگم صاحبہ، ملازمہ تابعداری سے سر ہلاتی ہوئی روانہ ہو گئی۔ اچھا ہوا یاد کروا دیا تم نے انزا، آج شب کافی بڑی پارٹی ہے ہمارے یہاں، کچھ بزنس سے ریلیٹڈ لوگ بھی ہوں گے، لیکن اصل میں یہ تمہاری ویلکم پارٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سب سے ملواؤں۔ انزا کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی تھی، اگر وہ انہیں سوسائٹی کے سامنے لانا چاہتے تھے تو مطلب صاف تھا کہ وہ واقعی اسے اپنانا چاہتے تھے۔ دیٹ از نائس، اور یہ لو، سلیحہ کے ساتھ چلے جانا اور جو پسند آئے وہ لے لینا۔ وہ کریڈٹ کارڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولے۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہر چیز پہ بحث نہیں کیا کرو، اگر وہ دے رہے ہیں تو خاموشی سے لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بشریٰ بیگم زچ ہوتے ہوئے بولی تو انزا نے لب بھیج کر کریڈٹ کارڈ تھام لیا۔ تھینکس۔ وہ دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگائے کبیر صاحب کی ملکیت کا جائزہ لینے لگی۔ بارش کی وجہ سے کچی زمین نم ہو چکی تھی، وہ اپنے نشان چھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ انزا کی خوبصورت شہد رنگ کی آنکھیں تجسس کی وجہ سے پھیلتی جاتی۔ جب وہ ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے آ کر رکی، درختوں کی اوٹ میں چھپی ہوئی اس عمارت میں داخل ہوئی تو وہاں 5 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً استبل تھا۔ گھوڑوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ بے تحاشا خوشی پھیلی۔ ہینڈ فری کان سے نکالتی ہوئی ایک گھوڑے کے قریب پہنچی تو وہ ہنہنانے لگے۔ کون ہے جو سب سے خوبصورت ہے؟ بے شک تم ہو، وہ اپنے ہاتھ میں تھاما سیب اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، جو وہ خود کھانے کی نیت سے لے کر آئی تھی۔ گھوڑے نے تیزی سے اس سیب کو اپنے دانتوں میں لیا اور اسے چبانا شروع کیا تو انزا اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیا ہی عالیشان جانور ہو تم، کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ وہ چارے کی جانب بڑھی اور اس میں سے کچھ چارہ اس گھوڑے کے سامنے رکھ دیا، اسی طرح باقی کے گھوڑوں کو بھی چارہ ڈالنے لگی۔ گھوڑے اس کی کمزوری تھے، وہ بچپن سے ان کے ساتھ پلی بڑھی تھی اور اس استبل کو دیکھ کر اس کا چہرے پہ خوشی پھیل گئی تھی۔ بی بی جی، آپ کو بیگم صاحبہ نے بلایا ہے۔ ایک ملازم وہاں مخل ہوا تو انزا اپنے دونوں ہاتھ صاف کرنے لگی۔ اس الفاظ کو تو زیادہ سمجھ نہیں آئی، لیکن کیونکہ وہ اس شخص کا لہجہ بہت عجیب سا تھا، لیکن اس کا اشارہ سمجھتی ہوئی وہ سر ہلانے لگی۔ میں پھر ملنے آؤں گی، وہ گھوڑے کی ناک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی پہلے سے قدرے پرجوش انداز میں واپس جانے لگی۔ اس وقت 5ویں دکان میں داخل ہوئی اور انزا جھنجھلائی ہوئی اس کی تقلید کرتی وہاں آئی۔ کچھ ٹائم بعد، یہ شام کا وقت تھا۔ تم کتنی شاپنگ کرو گی ایک پارٹی کے لیے اتنا کچھ؟ وہ اس کے ہاتھ میں تھامے ہوئے شاپنگ بیگز دیکھ کر بولی۔ اوہ، یہ تو میں نے ویسے ہی لیے ہیں، پارٹی کے لیے تو ابھی کچھ پسند ہی نہیں آیا، سلیحہ لاپرواہی سے بولی تو انزا کا دماغ الٹنے لگا۔ آخر ایک شخص کتنا فضول خرچ کر سکتا ہے؟ تم بھی اپنے لیے کچھ پسند کر لو، آخر یہ اسپیشل تمہارے لیے ہے۔ وہ کندھا اچکا کر بولی، میں سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ کس قسم کی پارٹی ہے، مطلب میں نے کافی پارٹیز اٹینڈ کی ہے، لیکن پاکستان میں یہ پہلی بار ہے، اور وہ بھی خاص میرے ساتھ، اس لیے میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا پہننا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میرے خیال سے میں اپنے لیے بعد میں لے لوں گی، پہلے تمہارے لیے کچھ پسند کرنا چاہیے۔ وہ انزا کی جانب بڑھتی اسے ایک بوتیک میں لے کر آئی۔ سب جانتے ہی ہوں گے کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے، اور پاپا آج ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون سے ملنے والے ہیں، اگر ان کی ڈیل ہو گئی تو ہمیں آسمان کی اونچائی چھونے سے کوئی نہیں روک سکتا، پھر تو یقیناً 7ویں آسمان کو ہی چھونا رہ گیا ہے، انزا بڑبڑا کر کہہ گئی۔ تو اگر تم اس سے امپریس کر پاؤ تو کیا ہی کمال ہوگا، اس لیے میرے خیال سے تمہیں اسی حساب سے تیار ہونا چاہیے، کیونکہ سب کی نظریں تم پر ہی ہوں گی۔ وہ اپنے ذہن میں کچھ سوچتی ہوئی اس سے مخلصانہ لہجے میں بولی، تو ٹھیک ہے، تمہارے خیال سے کیا اچھا رہے گا؟ نہیں، یہ نہیں، یہ بھی نہیں، سلیحہ ایک کے بعد ایک ڈریس کو ریجیکٹ کرتی ہوئی بولی۔ وہ دونوں کسی اور بوتیک میں داخل ہوئے۔ جب انزا کی نظر ایک ڈریس پہ گئی جو کہ مینیکوئن کو اوڑھا رکھا تھا، رائل بلو رنگ کی وہ ڈریس نیٹ کے ساتھ بے حد خوبصورتی سے بنائی گئی ڈیزائن، سلور رنگ کا ہلکا سا کام گردن سے شروع ہوتا اور سینے پر آ کر رک جاتا۔ واو! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تو سلیحہ بھی اس جانب متوجہ ہوئی۔ بس اس میں ایک کمی تھی، اگر وہ یہ پہنتی تو اس کی کمر مکمل طور پر برہنہ ہوتی۔ یہ پرفیکٹ ہے، سلیحہ مسکراتے ہوئے اس ڈریس کی جانب بڑھی تو انزا کی پیشانی پہ بل نمودار ہونے لگے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک رہے گی، کیا تم نے نیدرلینڈ میں کبھی ایسی ڈریسنگ نہیں کی؟ سلیحہ آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے بولی۔
اور اگر تم یہ پہنو گی تو پاپا ضرور اس ٹائکون کو منانے میں کامیاب ہوں گے اور تمہارا بہت ہی اچھا امپریشن آئے گا۔ نیدرلینڈ میں وہ پارٹیز بھی کرتی تھی اور کلبنگ بھی، لیکن اس کی خالہ ایک مذہبی عورت تھی۔ ہر ہفتہ وہ سب چرچ جاتے اور پھر کبیر صاحب سے اس کے تعلق کی وجہ سے تھوڑی بہت تو اسلامک تعلیم بھی کی گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایسی ڈریسنگ اس سے قبل نہیں کی، لیکن کیا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ اور دیکھو تو کتنی مہنگی ہے۔ تم اس کی پرواہ مت کرو، وہ پرائس ٹیگ دیکھتی انزا کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، اور تم بہت خوبصورت لگو گی اس میں۔ وہ وہاں موجود سیلز گرل کو اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، اور اس وقت سلیحہ کے کمرے میں وہ موجود تھی۔ اس نے اصرار کیا تھا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ بشریٰ بیگم سے اس کا سامنا ہونے کے برابر ہی ہوا تھا، اور کسی حد تک وہ اس بات کی شکر گزار بھی تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ ڈریس تمہارے لیے ہی بنا ہو، وہ انزا کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی جو کہ کسی یورپی شاہی خاندان کی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ انزا نے اپنے بال ہٹا کر ایئرنگز پہننا شروع کیے اور اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ سلیحہ خود ایک میکسی میں ملبوس تھی جس پہ بہت نفاست سے کام کیا گیا تھا۔ اس کے نئے نقش پہ وہ کافی بھا رہا تھا، لیکن جب وہ آئینے میں انزا کے برابر کھڑی ہوتی اپنا عکس دیکھتی تو خود کو اس کے قریب بھی نہ پاتی۔ سلیحہ غصے سے پلٹی اور بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا کمرہ بھی انزا کے کمرے کی طرح ہی وسیع تھا، لیکن صاف ظاہر ہوتا تھا کہ انزا کا کمرہ بہت محنت سے سجایا گیا تھا۔ سلیحہ جلدی کرو، تمہارے پاپا تمہیں۔ بشریٰ بیگم اندر داخل ہوتے ہوئے انزا کو دیکھ کر رہ گئی۔ ان کی آنکھیں اسے دیکھ کر پھیلی تھی، جبکہ انزا وہیں کھڑی گردن گھما کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیا پہنا؟ بہت پیارا ڈریس ہے نا موم، اور دیکھے کتنا اچھا لگ رہا ہے انزا پر۔ سلیحہ نے اس کی بات کاٹی تھی اور انہیں آنکھوں کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا تھا۔ ہاں، بہت پیاری ڈریس ہے۔ اور اب خود کو قدرے سنبھالتی ہوئی وہ بولی، دیکھنا اس ڈریس میں سب کی نگاہیں تمہیں پہ جمی ہوگی۔ سلیحہ شیریں لہجے میں بولی، جبکہ انزا کو ان دونوں کی نظروں میں کچھ عجیب محسوس ہونے لگا۔ خیر جو بھی ہے، چلو جلدی کرو، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ بشریٰ بیگم پراسرار طریقے سے مسکراتے ہوئے بولی، انزا تم بھی چلو ساتھ۔ سلیحہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میں بس آ رہی ہوں۔ وہ چہرے پہ خفیف سی مسکراہٹ سجائے ہوئے بولی تو سلیحہ کندھے اچکا کر باہر نکل گئی۔ انزا نے آئینے میں خود پہ ایک تنقیدی نگاہ ڈالی تھی اور پھر گردن میں اپنی ماں کا پسندیدہ پینڈنٹ پہننے لگی جو انہوں نے ایک نمائش سے خریدا تھا۔ عجیب سے ڈیزائن والا وہ اینٹیک پینڈنٹ اس کے سینے کے بیچ میں جا ٹھہرا اور وہ گہرا سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کرنے لگی۔ میں یہ کر سکتی ہوں۔ اوہ موم، اگر آپ اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں تو میری مدد کریے گا۔ وہ پینڈنٹ کو چھوتی ہوئی اپنی ماں سے مخاطب ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے شاہویال کی دہلیز پار کی تھی، وہاں موجود ہر شخص اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس کی پراسراریت، وجاہت، طاقت، ہر چیز کسی کو بھی اپنے زیر اثر کر لیتی تھی۔ اس کے ساتھ 2 قدم کے فاصلے پہ ایک سیاہ فام شخص داخل ہوا جو یقیناً اس کا باڈی گارڈ تھا، حالانکہ اس کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی بھی مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلے ہی کافی ہے۔ اس وجیح شخص نے اپنی سرد نظروں سے وہاں کا جائزہ لیا، جبکہ وہاں موجود ہر شخص کو یوں محسوس ہوا کہ وہ اس کی روح تک کو جھنجھوڑ جائے گا۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میرا انویٹیشن قبول کیا۔ کبیر جیسے کامیاب انسان بھی زبان جیسے اس کے سامنے ساکت ہوتی محسوس ہوئی۔ آپ جیسے قابل شخص سے ملنا ہمیشہ باعث خوشی کی وجہ بنتا ہے۔ وہ اپنی بھاری اور رعب دار آواز میں مخاطب ہوا۔ کبیر صاحب کو اس کی آنکھیں کسی برفیلے پہاڑ سے بھی زیادہ سرد محسوس ہو رہی تھی۔ آئیے، میں آپ کو کچھ خاص مہمانوں سے ملواتا ہوں۔ میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک پاؤں گا۔ آپ یہ ڈاکیومنٹس پڑھ لیں تاکہ آپ کو شرائط کا علم ہو سکے۔ اس کے کہتے ہی عقب میں کھڑے اس سیاہ فام شخص نے بریف کیس کبیر صاحب کی جانب بڑھا دیا۔ جی ضرور، لیکن آپ میری فیملی سے تو ضرور ملیے، تو آنکھ کے اشارے سے بشریٰ بیگم اور سلیحہ کو بولتے ہوئے کہنے لگے۔ سلیحہ کی نظریں تو جیسے اس پر جم گئی تھی۔ اس جیسا وجیح شخص تو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ مضبوط جسم، چوڑا سینہ، خوبصورت نین نقش، ہر طرح سے وہ شخص اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر گیا تھا۔ وہ جیسے اس کے قریب آتی اس کی پتلیاں
پھیلتی جاتی۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ میری بیٹی۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ سلیحہ نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ مقابل نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا اور سلیحہ کا نرم ہاتھ اپنی کشادہ ہتھیلی میں تھام لیا۔ اس کی دھڑکن مزید تیز ہوئی تھی۔ اس کا برف سا سرد لمس محسوس کرتے ہی اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ ایک لہر تھی جو اس کے جسم میں دوڑتی اس سے لرزا گئی تھی۔ اس کے لبوں پہ ایک تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ بشریٰ بیگم تو ابھی بھی کچھ نہ بول پائی جب اس نے وہاں موجود لوگوں میں ایک بے چینی محسوس کی۔ اونزا سیڑھیاں اترتے ہوئے جیسے ہی ہال میں پہنچی، وہاں موجود ہر شخص اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے بال اس نے اکٹھے کر کے ایک کندھے پہ پھیلا رکھے تھے۔ سلیو لیس بولٹ نیک رائل بلو ڈریس اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہی تھی۔ شہد سی آنکھیں اسے مزید منفرد کرتی تھی۔ وہ 4 انچ ہیل میں ایک کے بعد ایک سیڑھی اترتی ہوئی اپنے والد کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ آخرکار اسے وہ اور بشریٰ بیگم کسی سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ سجائے وہ ان کی جانب بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ ہجوم میں داخل ہوتی جاتی، لوگوں کی سرگوشیاں اونچی آوازوں میں بدل گئی۔ کچھ ہی لمحات میں اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز کیوں بنتی جا رہی تھی۔ اسے سلیحہ کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہاں کسی نے بھی اتنا بے باک لباس نہیں پہنا تھا۔ کندھے پہ موجود اپنے بالوں کو اس نے ایک جھٹکے سے ہٹایا تو وہ اس کی برہنہ کمر پہ پھیل گئے، لیکن کٹنگ کی وجہ سے پھر بھی اس کا لباس معیوب محسوس ہوتا۔ اس کے والد اسے دیکھتے اور اونزا کو مزید شرمندہ ہونا پڑتا۔ اس سے قبل وہ واپس جانے کا سوچنے لگی، ابھی پلٹنے ہی لگی تھی جب کبیر صاحب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اونزا، میری بچی، آؤ، تمہیں کسی خاص سے ملوانا ہے۔ وہ چہرے پہ زبردستی مسکراہٹ سجائے انہیں دیکھنے لگی۔ جب کبیر صاحب نے اسے دوبارہ اپنے قریب ہی بلایا، مجبوراً اسے ان کی جانب ایک قدم بڑھانا پڑا۔ وہ جس بھی شخص سے مخاطب تھے وہ تیزی سے اس کی جانب پلٹا تھا، یا شاید اس سے ہی ایسا محسوس ہوا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی ایک ناقابل بیان تپش پیدا ہوئی اور پھر اس کی نظریں اس کے پینڈنٹ پہ جا ٹھہری۔ ان نظروں میں اب اچانک برف سی ٹھنڈک چھا گئی۔ یا اس نے ہی ایسا گمان کیا، یا واقعی ایک لمحے میں اس کی آنکھیں سرد ہوئی تھی۔ وہ مکمل طور پہ اس کی جانب متوجہ تھا۔ خود کو اس کا مرکز نگاہ دیکھ اونزا نے خود کو سمندر کی اٹھا گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس کیا۔ اس کی سانس رکنے لگی تھی، جیسے پانی اس کے عمل تنفس میں کسی بندش کی طرح حائل ہو گیا۔ کسی نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ بے خودی میں اس کی جانب کھنچتی چلی گئی۔ کب اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی جان بھی نہ پائی۔ کبیر صاحب نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو جیسے اس پر سے سحر ٹوٹا ہو۔ اس کا سانس جیسے ہی بحال ہوا، اونزا نے ایک گہرا سانس لیا۔ مقابل اب ایک غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ وہ اس غیر مرئی نقطے سے حسد کر بیٹھے؟ اس نے اپنے ہونٹوں کو زبان سے تر کرنا چاہا تو مقابل نے اپنی اسی تیزی سے اس کی جانب دیکھا۔ اونزا، کیا تم ٹھیک ہو؟ کبیر صاحب اس کی جانب بڑھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس سے اس قدر اثر انداز کیوں ہو رہا تھا؟ کبیر صاحب اس سے 2 قدم دور رکے، نظریں بچا کر ادھر ادھر دیکھتے اپنا کوٹ اتار کر فوراً اس کے شانوں پہ ڈال دیا۔ یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے اونزا؟ وہ دھیمی آواز میں بولے، جس میں ناپسندیدگی کا عنصر نمایاں تھا۔ جی میں ابھی تبدیل کر کے آتی ہوں۔ وہ تیزی سے لفظ ادا کرتی ہوئی اسی سمت بڑھ گئی جہاں سے کچھ لمحات قبل وہ آئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، وہ میری بڑی بیٹی ہے، نیدرلینڈ سے آئی ہے۔ میں کل تک آپ کے اسسٹنٹ کو یہ ڈاکیومنٹس واپس کر دوں گا۔ کبیر صاحب، جی آپ مجھے کچھ مہمانوں سے ملوانا چاہتے تھے؟ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ یہاں کچھ دیر اور رک لیا جائے۔ کبیر صاحب کی تو جیسے آنکھیں چمک اٹھی تھی، وہ پرجوش ہو کر مسکرا اٹھے۔ بالکل، کیوں نہیں، آئیے، میں آپ کو کچھ اہم عہدیداروں سے بھی ملوانا چاہتا ہوں۔ اونزا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے خود کو نارمل کیا اور پھر اپنا لباس تھام کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ باہر آئی تو سلیحہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اونزا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ ہم ایک اچھی فیملی کی طرح رہ سکتے ہیں، لیکن میں غلط تھی۔ تم نے جان بوجھ کر میرے لیے ایسی ڈریس پسند کی۔ وہ اس مہنگی ڈریس کو فرش پہ پھینکتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ کام ڈاؤن، اب اس میں اتنی ناراضگی کی کیا بات ہے؟ میں تو بس مشورہ دے رہی تھی، کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی جو اتنا بھڑک رہی ہو۔ سلیحہ تمسخرانہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، اور ایک فیملی
ایک فیملی کی طرح۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر بے وقوف ہو۔ تمہیں کیا لگا ایک لڑکی اچانک آئے گی، خود کو میری بہن کہے گی اور میں اسے قبول کر لوں گی؟ نو، نیور، یہ سب میرا ہے، تم میرے گھر میں کھڑی ہو۔ وہ آنکھیں پھیلائے اس کے سامنے آتی ایک ایک لفظ پہ زور دیتی کہنے لگی، تمہیں یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ ہی یہ جائیداد اور نہ ہی میرے باپ کا پیار، اس سب پہ صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ چلانے لگی، اوہ تو اچھا ہوا کہ تمہاری نیت میں جلد جان گئی۔ تو ایک بات بھی غور سے سن لو اور سمجھ لو ڈیئر اسٹیپ سسٹر، اگر تمہیں لگا کہ میں ڈر کر بھاگ جاؤں گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ میں یہاں صرف اپنے فادر کے لیے آئی تھی، لیکن ہاں، اب تو مجھے ہر چیز میں حصہ چاہیے جو کہ میں لے کر رہوں گی۔ وہ بھی اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنا کندھا سلیحہ کے کندھے میں زور سے مارا جس سے وہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ جب واپس ہال میں پہنچی تو اپنے والد کو پھر سے کسی سے مہوے گفتگو پایا۔ وہ کسی سے بات کرنے کی بجائے گزرتے ہوئے بیرے سے کولڈ ڈرنک لے کر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک شخص اس کی جانب بڑھا اور اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو گیا۔ آپ کی جیسی خوبصورتی یہاں اکیلے کیوں کھڑی ہے؟ کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ وہ اسے سر تا پیر خباثت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ انزا اسے ایک نظر دیکھ کر نظر انداز کر دیا اور اپنا رخ پلٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے انداز میں اس شخص کو یہاں سے دفع ہونے کا واضح پیغام تھا جو شاید اس شخص کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ ابھی بھی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا جس سے انزا کا کندھا اس کے کندھے کو چھو گیا۔ ہے، کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی بات کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی؟ وہ تیوریاں چڑھائے اسے کہنے لگی، جس پہ مخالف ڈھٹائی سے مسکرا دیا۔ ایک ناجائز اولاد کی حیثیت کے برخلاف تم میں تو کافی اکڑ ہے۔ وہ اب مکمل طور پر اس کے نشیب و فراز کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی نظر اور اب الفاظ انزا کو مزید مشتعل کر گئے۔ وہ خطرناک ارادے لیے اس کی جانب بڑھی۔ ایسے لوگوں سے نمٹنا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ خاتون سے دور رہو۔ ایک بار رعب لیکن سرد آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ ان دونوں کی نظریں ایک اس شخص کی جانب بڑھی۔ 7 فٹ سے تجاوز کرتا وہ شخص ان کی جانب بڑھا۔ انزا کا حلق اسے دیکھتے ہی خشک ہونے لگا تھا۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے ہی اپنی غلیظ نظریں اس پہ جمائے ہوئے تھا، اب آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا اس شخص میں کہ اس کے اطراف میں موجود ہر کوئی اس کا اسیر ہونے لگتا تھا، یا پھر اس سے خوفزدہ۔ اس کی سرد نظریں ابھی بھی اس شخص پہ تھی جو اب خود کو اس کی نظروں کے تلے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ جو بھی ہے، اس سب سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں۔ وہ اپنی نظریں اس سے بچاتا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے جسم میں اب واضح لرزش موجود تھی۔ مخالف نے اپنی آنکھیں سکیڑی تو وہ وہاں سے جانے کے لیے پر تولنے لگا۔ ایکسکیوز می۔ وہ اپنا کالر کھینچتا ہوا وہاں سے چلتا بنا۔ تو اب انزا اس کی توجہ کا باعث تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتی خود کو قابو کرنے لگی تھی۔ تھینکس، لیکن میں خود کو سنبھال سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اسے کمزور یا کسی سے کم سمجھے۔ وہ جب سے وہاں آیا تھا پہلی بار مسکرایا تھا۔ انزا کو لگا وہ یونانی حسن کے دیوتا کو دیکھ رہی ہو۔ مجھے یقین ہے، لیکن میں خود کو روک نہیں پایا۔ وہ متبسم سا اس سے مخاطب ہوا۔ انزا گہرے سانس لیتی خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کتنی گہرائی تھی اس کی آنکھوں میں، لیکن اگر کوئی اس گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتا تو یقیناً مارا جاتا۔ آہ، کیا ہو گیا ہے میری مینرز کو؟ آپ سے تعارف بھی نہیں کروایا۔ میں بہروز عزیز ہوں۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس کی آواز میں ایک مغروریت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے کشادہ ہاتھ انزا کی جانب بڑھاتے ہوئے مخاطب ہوا۔ وہ زبان سے اپنے ہونٹ تر کرنے لگی۔ میرا نام انزا ہے، انزا کبیر۔ انزا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تو وہ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں کے قریب لے آیا۔ اسے اپنا سانس ایک دم اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ اس کی کلائی گھماتا اپنے سر کو ہلکا سا خم دے کر اس کے نبض کے اوپر بوسہ دینے لگا۔ نظریں ہنوز انزا پر مرکوز تھی۔ وہ ایک دم لرز کر رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے لمس نے اسے جلا دیا ہو۔ وہ اپنے لب کھول کر گہرے سانس بھرنے لگی۔ مخالف اس کی حالت سے نہ صرف آشنا تھا بلکہ خاصا محفوظ بھی ہو رہا تھا۔ انزا کو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروانا چاہا تو بہروز نے اسے آزاد کر دیا۔ سلیحہ دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انزا کو بہروز کے ساتھ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ بھڑکنے لگی تھی۔ وہ حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بہروز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مسٹر بہروز، آپ کیوں انچاہے لوگوں پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟
اس نے جب سے اس شخص کو دیکھا تب سے نہ جانے اس کے لیے کیا کیا خواب بننے لگی تھی۔ بہروز نے اپنی سر نگاہوں کا زاویہ اس کی جانب کیا تو ایک لمحے کے لیے صلیحہ ساکت رہ گئی۔ انزا کبھی بھی اس کی ناپسندیدگی کی وجہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے کبیر صاحب کسی شخص کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ وہ صلیحہ کو کوئی بھی جواب دیے بنا ان کی جانب پلٹ گیا۔ کبیر صاحب سے باتیں کرتا جب وہ وہاں سے چل دیا تو صلیحہ انزا کی جانب پلٹی۔ اس سے دور رہو، سمجھی؟ وہ اس کے کندھے پہ انگلی سے وار کرتی ہوئی اشتعال انگیز لہجے میں بولی اور وہاں سے چل دی، جبکہ انزا آنکھیں پھیلائے اس کے اس رویے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد کبیر صاحب اس کی جانب بڑھے تھے، اسے اپنے ساتھ لے کر سب سے تعارف کروانے لگے۔ آخرکار جب وہ مسکرا کر تھک گئی تو کبیر صاحب سے تھکاوٹ کا بہانہ کرنے لگی۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی، لیکن وہ ان سے نظریں بچا کر کمرے میں جانے کی جگہ مرکزی دروازے سے باہر چلی گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کا رخ استبل کی جانب تھا۔ کیسے ہو تم سب؟ گھوڑوں کو دیکھتے ہی وہ خود کو پہلے سے پرسکون محسوس کرنے لگی تھی۔ ہاں میں نے تم کو بہت مس کیا۔ وہ گھاس کھاتے ہوئے گھوڑوں کی ناک پہ ہاتھ رکھ کر گویا ہوئی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی، جب اسے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ ہوا کا درجہ حرارت جیسے ایک دم کم ہوا تھا۔ وہ سردی سے ٹھٹر کر رہ گئی۔ جیسے ہی اسے اپنی پشت پہ کسی کی نگاہ محسوس ہوئی، وہ تیزی سے پلٹی تھی۔ استبل کے دروازے پہ وہ کھڑا اسے نہایت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ اطمینان سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں آپ سے بھی یہی سوال کر سکتا ہوں؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو گھوڑا بے سکونی سے گردش کرنے لگا۔ بہروز نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا تو وہ پھر سے پرسکون ہو گیا۔ واہ، لگتا ہے آپ کو کافی پسند کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ اسے متبسم سا دیکھنے لگا۔ انزا اس کی نظروں کی تپش سے بچنے کے لیے پھر سے اسی گھوڑے کی جانب پلٹی اور اسے پیار کرنے لگی۔ آپ کو تو باقی سب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تو پھر یہاں کیوں؟ وہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کے ساتھ میں وقت گزارنا چاہوں۔ وہ اسی پہ نظر جمائے ہوئے بولا تو انزا کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ وہ اس سے ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ انزا نے نظریں بچا کر اسے دیکھا تو اس کی گہری آنکھیں اپنی جانب کھینچنے لگیں۔ میں نیدرلینڈ میں اکثر گھوڑ سواری کرتی تھی، وہ خاموشی کو توڑنے کے لیے اسے بتانے لگی۔ کرتی تھی؟ ہاں، میں جب سے یہاں آئی ہوں اس کا موقع نہیں ملا، وہ اسے سرسری سا دیکھتی ہوئی بولی اور پھر ایک دم مسکرا دی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ جان کر حیران ہے کہ میں گھوڑ سواری بھی کر سکتی ہوں؟ مجھے اب کچھ حیران نہیں کرتا۔ ایک عجیب سا احساس تھا جو اسے چھو کر گزرا، لیکن انزا کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ تو آپ ابھی سواری کیوں نہیں کرتی؟ میں دو خوبصورت جاندار ایک ساتھ دیکھنے کا موقع کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ انزا کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کا فلرٹ کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ استبل سے باہر کالے آسمان کو تکنے لگی جہاں پھر سے بجلی کڑک رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس موسم میں یہ کوئی اچھا آئیڈیا ہے۔ یقیناً جلد ہی پھر سے بارش شروع ہو جاتی اور وہ اس علاقے سے بھی انجان تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک معمولی موسم آپ کو اپنے ارادوں سے ہٹا سکتا ہے۔ اوہ، آپ کو ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی چیلنج کو فوراً قبول کرتی ہوئی گھوڑے کی لگام تھام کر اسے استبل سے باہر کھینچنے لگی۔ لیٹس گو ڈیزل، ٹائم آف سم ایکشن۔ وہ کمال مہارت سے اسے استبل سے باہر لے گئی تو بہروز بھی دوسرے گھوڑے کی جانب بڑھا۔ انزا کا رکاب پہ پاؤں رکھا اور ڈیزل پہ سوار ہو کر اپنا وجود اکڑاتی بہروز کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ بنا ہاتھ کے استعمال کے گھوڑے پہ سوار ہو گیا تو انزا کی تو آنکھیں پھیل گئیں۔ ہم گیٹ سے باہر نہیں جا سکتے؟ میرے ساتھ آؤ۔ بہروز کے حاکمانہ آواز نے اسے حیرت سے باہر نکال دیا۔ وہ صرف دیکھنے میں ہی نہیں بلکہ ہر طرح ایک طاقتور مرد تھا۔ وہ ڈیزل کی لگام تھامے اسے اپنے پیچھے کھینچ رہا تھا، جبکہ انزا کی آنکھیں اس سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اب جب وہ اس کی پراسرار نظروں کا مرکز نہیں تھی تو وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جتنا اسے دیکھتی اس کی دھڑکن اتنی ہی تیز ہوتی جاتی۔ بہروز درختوں کے درمیان رکا تو انزا اطراف میں دیکھنے لگی۔ کیا تم اس باڑ کو پھلانگ سکتی ہو؟ وہ سامنے لگی رکاوٹ کی جانب اشارہ کرتا ہوا کہنے لگا۔ بآسانی، یہ کہتے ہی انزا نے اپنا گھوڑا دوڑایا تھا اور وہ باڑ کی جانب دوڑنے لگا۔ ایک چھلانگ کے ساتھ ہی ڈیزل اور انزا نے اس رکاوٹ کو پار کیا تھا۔ اپنے چہرے پہ ہوا محسوس کرتی ہوئی وہ ہنس دی۔
بہروز اس کے عقب سے آتا اسے ہنستا دیکھ کر مسکرا دیا اور انزا سے آگے نکل گیا۔ جواباً انزا نے بھی اپنی ایڑی کی مدد سے رفتار تیز کر دی۔ دونوں گھوڑے آگے پیچھے انجان راستوں پہ دوڑ رہے تھے۔ چاند کبھی بادلوں میں چھپتا تو کبھی پورے جوبن سے چمکنے لگتا۔ وہ ایک ڈھلان کے قریب رکا تو انزا بھی کچھ فاصلے پہ رک گئی تھی۔ ابھی اس نے دوسری رکاب پہ پاؤں ہی رکھا تھا جب بہروز اس کے سامنے تھا۔ وہ ایک دم چونکی اور پھر خود پہ ہنسنے لگی۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر وہ اسے ڈھلان کے قریب ایک پتھر تک لے آیا۔ انزا پلکیں جھکائے اس سے نظریں بچا کر دیکھنے لگی۔ اندھیرے میں وہ کچھ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن جب بادل ہٹنے لگے تو چاند کی روشنی نے سامنے حسین منظر کو روشن کر دیا۔ وہ لب وا کیے سانس روکے اس حسین منظر کو یکٹک دیکھنے لگی۔ بہروز انزا کے برابر میں بیٹھا تو وہ اس وجاہت کے شاہکار کو دیکھنے لگی جس نے پہلے لمحے سے ہی اسے اپنے جکڑ میں لے لیا تھا۔ انزا، لگتا ہے آپ یہاں پہلی بار آئی ہے؟ وہ اپنی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی، میں پہلی بار ہی یہاں آئی ہوں۔ اور آپ؟ وہ خود کو اس کے صحن سے نکالتی اٹک اٹک کر پوچھنے لگی۔ بہروز پر اسرار انداز میں مسکرایا اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھا دیا۔ انزا نے اس کا لمس اپنے ہونٹوں پہ محسوس کیا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ بہت بار، اب تو یاد بھی نہیں کتنی بار، وہ کھوئے ہوئے انداز میں کہنے لگا تو انزا کی سانسیں بھی تیز ہونے لگیں۔ بہروز نے ان دونوں کے درمیان فاصلے کو کم کیا۔ ہوا کی دوش پہ اس کے بال اٹکھیلیاں کرتے ہوئے چہرے پہ پھیلے تو بہروز نے نرمی سے انہیں اپنی انگلیوں سے ہٹا دیا اور اس کی رخسار کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں تھام لیا۔ بوئل بر گزیلک، وہ دھیمی لیکن جذبات سے چور لہجے میں بولا تو انزا کو سانس ٹوٹ ٹوٹ کر آنے لگا۔ وہ پلکیں گراتی کبھی اس کے نرم لبوں کو دیکھتی تو کبھی اس کی تپش دیتی آنکھوں کو۔ ان آنکھوں کی حدت سے وہ ایک بار پھر لرز اٹھی تو بہروز اس کی حالت پہ رحم کھاتا اس سے دور ہوا۔ گزیلک، اس کا کیا مطلب ہے جو آپ نے کہا؟ وہ گہرے سانس لیتی پوچھنے لگی۔ خون کی گردش بہت تیز ہو چکی تھی۔ بہروز کی نظر اس کی گردن پہ ٹھہری۔ سچ اے بیوٹی، وہ اپنے اسی مخصوص انداز میں بولا تو انزا کا دل دھڑک اٹھا۔ اچانک بادل زور سے گرجا اور بجلی پھر سے کڑکنے لگی۔ بارش ہونے والی ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ وہ خود سے اس کی نظریں ہٹانے کے لیے موضوع بدلنے لگی۔ انزا کو لگ رہا تھا کہ اس کی نظریں اسے جھلسا دے گی۔ ضرور، میری رہائش گاہ یہاں قریب ہی ہے، اتنی جلدی ہم واپس نہیں جا پائیں گے۔ وہ اپنا فیصلہ سناتا اسے ڈیزل کی لگام تھمانے لگا۔ گھوڑے بھی اب اس قدر آواز سے بے سکون ہونے لگے تھے۔ وہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے بہروز اپنے گھوڑے پہ شاہی انداز میں سوار ہوا اور ڈیزل بھی اس کی تقلید میں چلنے لگا۔ کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ ان پہ زور و شور سے بارش برسنے لگی۔ دونوں مکمل طور پہ بھیگ چکے تھے۔ وہ اپنی رفتار بڑھا چکے تھے۔ خنک ہوا اس کے چہرے سے ٹکراتی اور رنگت سرخ کرتی جاتی۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے پہلے ہی مٹی نرم تھی۔ ڈیزل کا پاؤں مٹی میں پھنسا اور وہ گرنے لگی، لیکن اس سے قبل اس نے اپنی کمر کے گرد ایک مضبوط پکڑ کو محسوس کیا۔ بہروز نے اسے بآسانی اپنے گھوڑے پہ بٹھایا تو وہ بارش میں اس کے بھیگتے وجود کو دیکھنے لگی۔ ڈیزل اب خود کو آزاد کر چکا تھا، لیکن کسی صورت انزا کا بوجھ برداشت نہ کر پاتا۔ وہ اس کی لگام کو اپنے گھوڑے سے باندھ کر اب آہستہ آہستہ سفر کرنے لگے۔ بہروز کا چوڑا سینہ بارش کو اس تک پہنچنے سے روک رہا تھا، لیکن فضا میں موجود خنقیس سے بچنے کے لیے چہرہ اس کے سینے کے مزید قریب ہوا۔ اس کی کربت سے خوف زدہ وہ اپنی نظریں بھی نہ بلند کر سکی۔ کچھ لمحات بعد گھوڑا رکا تو اسے اپنے اعتراف کا احساس ہوا۔ وہ اب ایک عمارت کے سامنے موجود تھے۔ وہ اس کے گرد بازو حمائل کرتا گھوڑے سے اترا اور انزا کو کسی گڑیا کی طرح زمین پہ کھڑا کیا۔ وہ شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھی۔ لباس گیال ہونے کے سبب اس کے خد و خال واضح کر رہا تھا۔ انزا سینے پہ بازو باندھ کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے بازو تھامتا ہوا اس عمارت کے اندر لے جانے لگا۔ اس وقت وہ خود بھی اس بارش سے دور ہونا چاہتی تھی، اس لیے وہاں موجود سناٹے پہ غور نہیں کیا۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی اور وہ آنکھیں بھیجنے پہ مجبور ہو گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔